لیگل افیئرز ہیں کیا کہ جو وراثتی حق ہے ان کو نہیں دیا جاتا، جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، تو وہاں پہ بھی انہیں بہت زیادہ ہراسمنٹ اور بہت سے ایشوز ہیں جس کو انہیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، حقوق نسواں کے بھی علمبردار تھے، ریلیاں تھیں اور ڈی چوک تھا، وہ اکثر میجارٹی جو ہے اس میں خواتین ہوتی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمان سے لے کر نیچے تک ریپرزنٹیشن تو کوئی خاص نہیں دی۔ پی ٹی آئی ایک واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں خواتین جو ہیں ان کی بہت زیادہ ایکٹیو پارٹیسپیٹ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ شعبہ قانون کی انتہائی اہم شخصیت محترمہ ایڈوکیٹ طالت سیال صاحبہ موجود ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ویمن لیگل افیئرز ہیں، ان کی جو باڈی ہے اس کی سیکرٹری ہیں۔ محترمہ طلعت سیال صاحبہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں خلیج نیوز میں، آپ نے وقت دیا۔ خواتین کے لیگل افیئرز ہیں کیا جن سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے بار بار؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ 52% جو ہے وہ خواتین پہ ہماری جو آبادی ہے وہ مشتمل ہے۔ اگر وہ اپنے گھروں میں ہوتی ہیں تو انہیں سب سے پہلے تو اپنے گھروں میں بھی بہت سی ان کی جیسے ڈسپیوٹ وراثتی، ان کے جو وراثتی حق ہے ان کو نہیں دیا جاتا، جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد ان کو پھر اگر وہ کہیں پہ جابس کرنا چاہتی ہیں تو ان کو بہت سی فیملی جو ہمارا کلچر ہے اس میں انہیں بہت سی جابس میں بھی ہرڈلس آتی ہیں، اور اگر جو شروع کر دیتی ہیں جاب تو ان کو باہر جب آفیسز میں جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی انہیں بہت زیادہ ہراسمنٹ اور بہت سے ایشوز ہیں جس کو انہیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سے ایشوز ہیں جن کو میں جو ہے ڈیل کرتی ہوں۔ اچھا، نہیں، اس میں مجھے بتائیں کہ یہ جو وراثتی قانون ہے یہ تو اب سپریم کورٹ کا اس کا آرڈر وہ قانون تو بن چکا ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا جو ہے ایک خاتون کو اگر وراثتی حق نہیں مل رہا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم اسلامک اپنے جو اس پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو ہمیں اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی عورت کو اتنا مضبوط بنا دیا تھا، اور عورت کو جو ہے اسلام سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام کی آمد کے بعد خواتین کو تمام حقوق دے دیے گئے تھے، ان کو وراثت میں حصہ دے دیا گیا تھا، شادی کے لیے بھی ان کی جو رضامندی تھی اس کو جو ہے وہ امپورٹنس دی گئی تھی کہ ان سے پوچھا جائے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب وہ حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو وہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ انہیں محبت اور عقیدت تھی۔ تو اگر ہم اس پرسپیکٹو میں بات کریں، ہمیں تو بہت پہلے سے سارے جو ہے نا وہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ سب کچھ مل گیا تھا، لیکن یہ بات ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس نے ابھی تک اس کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب اگر ہم وراثتی اس کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ جو قوانین ہیں وہ آلریڈی موجود بھی ہیں، اس میں امینڈمنٹ بھی ہو چکی ہے، لیکن ایشو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جاتے۔ ہماری فیملیز، ہمارا کلچر ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی شادیاں کر دی ہیں، بس اب یہ اپنے گھروں والی ہو گئی ہیں، ہم نے ان کو جہیز دے دیا ہے، اب ہم ان کو جو ہے نا بالکل اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ بس یہاں پہ اس طرح کے بہت سے ایشوز نہیں، ویسے اگر فرض کیا ایک لڑکی چاہ رہی ہے کہ اس کو اس کی وراثت مل جائے تو وہ کون سا دروازہ کھٹکھٹائے؟ تو وہ پھر کورٹس میں آتی ہیں اور پھر ہم لوگ وہاں پہ جو ہے سوٹ فائل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے نا ان کا جو حق ہوتا ہے وہ وہاں سے پھر وہ لے سکتی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا، آپ نے ہراسمنٹ کی بات کی، یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر روز جو ہے وہ مذاکرے ہو رہے ہیں۔ اب تو تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں ہراسمنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے، لا بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے۔ کیا اب بھی کیسز ہو رہے ہیں یا لوگ رک گئے ہیں اب ہراسمنٹ میں؟ نہیں، ہراسمنٹ تو ابھی بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ابھی ہم لوگ کبھی بھی ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک جو ہے نا ہم 100% جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لیکنگ رہ جاتی ہے۔ ہمیں یہ تو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ وہ جو اس کے لیے کمیٹیز بنا دی جائیں، آفیشیل بھی اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی بنا دی گئی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا ویمن ریپرزنٹیشن بھی ضروری ہے نا ان کمیٹیز کے اندر، کہ وہ جب اور بالکل وہ لوگ نیوٹرل لوگ ہوں جن کے پاس وہ اپنی شکایات لے کے جائیں اور وہ ان کو ریزالو کریں۔ تو ابھی اس طرح کی بہت سی لیکنگ ہے جس کو ابھی ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گی۔ آپ نے ویمن ریپرزنٹیشن کی بات، آپ کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ تو بڑے حقوق نسواں کے بھی علمبردار تھے خان صاحب، اور ان کے جو مظاہرے تھے اور ان کی جو
ریلیاں تھیں اور ڈی چوک تھا، وہ اکثر میجارٹی جو ہے اس میں خواتین ہوتی تھیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمان سے لے کر نیچے تک، محکمہ جات تک، ریپریزنٹیشن تو کوئی خاص نہیں دی انہوں نے بھی. چونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اور اس میں ہمارے جو ای سی پی ان کے رولز میں یہ شامل تھا 5% کوٹا، تو اس کے اکارڈنگلی بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی ایک واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں خواتین جو ہیں ان کی بہت زیادہ ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی ہے، جس میں جو ہے پڑھی لکھی خواتین بھی گھروں سے باہر نکلی ہیں اور وہ بھی نکلی ہیں جو کہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ کمیونٹی نہیں تھی، وہ خواتین بھی باہر آئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلیز میں بھی ابھی ہماری جو جیسے ہماری زرتاج پور صاحبہ ہیں وہ الیکشن اس ایریا سے ڈی جی خان سے وہ الیکشن جیت کر آئی ہیں، کر کے آئی ہیں، وہ الیکشن جیت کر بالکل وہی کہہ رہی ہوں، کانٹیسٹ کر کے آئی ہیں. تو اسی طرح ہماری بہت سی خواتین جو تھیں وہ ابھی پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور ان کو بہت جو ہیں اور بھی ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ بھی ان لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. نہیں، یہ آپ کی بڑی اچھی خواہش ہے کہ آپ بتا رہی ہیں، لیکن ایکچوئل جو صورتحال ہے وہ شاید ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے. ورنہ دیکھیں 15 مشیر ہیں، 40 کے لگ بھگ وزیر ہیں، پھر پنجاب اسمبلی ہے وہاں پر ہیں، پھر کے پی ہے. تو بہرحال خیر، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو ونگ آپ نے بنایا ہوا ہے یہ کب بنایا، اس کے کتنے ممبر ہیں اوورال پورے پاکستان میں، اور کتنے لوگوں کی آپ مدد کر چکے ہیں؟ دیکھیں پہلے جو تھا نا ایک ویمن ونگ ہوا کرتا تھا جو کہ ہمارے جو میل ان کے انڈر آیا کرتا تھا، جب تک کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ نہیں بنی تھی، حکومت نہیں بنی تھی، ریجن تھا اور اس طرح اس کے اندر ہماری ایک پریزیڈنٹ ہوتی تھی اور اس طرح. لیکن اب فور دا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ایک ویمن ونگ جو ہمارا بنا ہے، بالکل یہ آٹونمس باڈی ہے. ہماری ایک پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ جو کہ MNA ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ بھی ہیں، وہ اس کی پریزیڈنٹ ہیں. اور ہماری جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ سیمی ازدی صاحبہ ہیں جو سینیٹر بھی ہیں، اور میں بھی اسی جو ہمارا گروپ ہے اسی کی میں سینٹرل سیکرٹری لیگل افیئرز ہوں ویمن ونگ پاکستان کی. تو اس میں پورے پاکستان کی جو خواتین ہیں نا ان کی ریپریزنٹیشن ہے. اور پھر ابھی ہماری جیسے پریزیڈنٹ صاحبہ جو ہیں وہ سندھ میں بھی گئی تھیں اور وہاں پہ یونین کاؤنسل لیول تک جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ بن چکی ہیں خواتین کی. اب یہ جو جتنی بھی تنظیمیں بن گئی ہیں یہ کیا کر رہی ہیں، یہ جتنے بھی خواتین کے سوشل پولیٹیکل ان کے جو ڈومیسٹک جتنے بھی ایشوز ہوتی ہیں نا وہ وہاں پہ ان کے پاس جاتی ہیں اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ کوئی اپنے شعبے کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے، اپنے رہنما کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی پارٹی کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گی کہ میں بہت زیادہ جو ہے اس چیز پہ جو ہے مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ واحد، اور لگتا نہیں بلکہ ایسا ہے بھی، یہ وہ واحد جماعت ہے جس نے خواتین کو جو ہے نا بہت زیادہ سپیس دی ہے. آپ یہ دیکھیں خواتین جو ہیں اتنا ایکٹیولی ہر جگہ پہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. جہاں پہ کہیں ابھی جیسے گلگت کے الیکشنز تھے تو ہم لوگ وہاں پہ بھی گئے ہوئے تھے اور ہم لوگوں نے جو تھا پولنگ اسٹیشنز تھے ہم لوگوں نے وہاں پہ بھی وزٹ کیا اور وہاں پہ بھی دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اتنی زیادہ وہاں کی خواتین اتنی زیادہ تعداد میں وہ لوگ جو تھے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب ان لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ ووٹ جو ہے یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، آپ لوگوں نے اس کو جو ہے ووٹ جو ہے اس کو آپ نے آگے کاسٹ کرنا ہے، تو یہ سب جو ہے ان کو بتانا، ان کو گائیڈ کرنا، یہ سارا کچھ جو تھا ہماری جو تنظیمیں بنی ہوئی تھی PTI کی جو جتنی بھی ہماری خواتین تھیں یہ ڈور ٹو ڈور یہ ان کے گھروں میں گئی ہیں اور ان کو انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے اور ان کو گھروں سے باہر نکالا ہے. اس کے علاوہ ہمارا PTI کی گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا انیشیٹو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو انہوں نے جو روزگار مہیا کرنے کے لیے بالکل کم انٹرسٹ فری اور کم 3% اور 4% پہ نا انہوں نے ان کو لون دینے شروع کیے ہیں تاکہ وہ لون جو ہیں وہ ان کو ملیں اور وہ جا کے اپنا جو ہے نا کوئی روزگار جو ہے اس کو وہ اپنے جو وہ بہتر سمجھتے ہیں ان کے اندر اسکل ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں. اور اس کے علاوہ بہت سے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز بھی ہیں جو کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کے لیے شروع کیے ہوئے. ناظرین آپ نے باتیں سنی ایڈوکیٹ طلعت رضوان سیال صاحبہ کی. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے اپنی ڈگری مکمل کی. ہماری خلیج نیوز کی دعا ہے کہ یہ بہت آگے جائیں اور ایک نام اور مقام پیدا کریں. اللہ حافظ.